39 پر سب ختم ہو جائے گا، 40واں ہوگا ہی نہیں. اور یہ کہہ کر کے نکلے 40واں ہونے نہیں دوں گا. اندھیرے میں چیلنج دیکھو، کفر کی حالت میں دعویٰ دیکھو، 40واں ہونے نہیں دوں گا. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا 40واں مت کرو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو کفر کی حالت میں وہ بول چکے. اچھا 40واں ہونے نہیں دوں گا، یہ حضرت عمر نے کس حالت میں کہا تھا؟ ایمان کی حالت میں نہیں کہا تھا نا. معلومات 40ویں کی مخالفت کفر کی حالت کی علامت ہے. میں 40واں ہونے نہیں دوں گا. اور ادھر قدرت دیکھ رہی ہے، مشیت دیکھ رہی، چل 40واں ہونے نہیں دے گا تو چل، تو 40واں تو ہی ہے. تو چل تو 40واں تو ہی ہے. اور جب سنیوں نے سنا کہ فاروق اعظم 40واں ہے تو سارے سنیوں نے قسم کھا لیا 40واں نہیں چھوڑیں گے، یہ 40واں نہیں چھوڑیں گے. آپ دیکھو گئے تلوار لے کر، اور وہاں راستے میں مل گئے. وہ بولے تم عمر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے رسول کے پاس جا رہے ہیں اس لیے. ارے پہلے اپنا گھر تو دیکھو. اب وہ گھر گئے. اے اللہ یہ کیا؟ کہا دیکھ لے چلنا ہے رسول تک نا، تو غصے میں لے جاؤ. پہلے غصہ ہی اپنے گھر میں اتار لے. چونکہ راستہ بدلنے والا اسی لیے پہلے ہی راستہ بدل دیا میں نے. بہرحال جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے. وہ گیا. حضرت فاروق اعظم مومن کامل ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. جب تک رسول تک نہیں پہنچے تھے وہ ناکام آدمی تھے. دروازہ رسول کا کھلا، نگاہ عمر نگاہ رسول سے، نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکراتی ہے، اور دامن عمر کو ہلا کر رسول پوچھتے ہیں کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ تو جبین عقیدت و محبت کو جھکا کر وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. رسول تک پہنچنے میں وقت کا سب سے بڑا ظالم زبردست عادل بن گیا. جو ابو جہل کی طاقت تھا وہ مصطفیٰ کا قوت بازو بن گیا، اور اسلام کے لیے وہ زبردست بارگاہ رسول میں خادم اور پوری امت کا مخدوم بن گیا. زبردست شخصیت پر بن گئی. رسول حق مل گئے، رسول کا قرب مل گیا، رسول تک اس کی پہنچ ہو گئی. ایک جانا ہے کہ ایسا رسول تک پہنچا. ابو جہل نے بھی تو کوشش کیا تھا، مٹھی میں کنکری لے کر کے پہنچا تھا. بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. تب بڑا کلیٹ ہوا کہ معاملہ تو وہ تو جانتا ہی تھا میں کنکری لایا ہوں، یہ کنکری تو بولے گی نہیں. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. تب میرے بارے میں وہ بولے. بڑا خوش ہوا کہ یہ بے جان کیا بولے. بڑا بھروسہ تھا کہ بے جان کیا بولے، لیکن وہ بے جان کنکریاں بول پڑی. جب گھبرایا تو رسول کی طرف پھینکا اور بھاگ گیا. ایک جانا یہ بھی ہے. گئے پیٹھ دکھا کے چلے آئے. تو ابو جہل نے سب سے پہلے رسول کو پیٹھ دکھایا. گیا رسول کے پاس، پیٹھ دکھایا، چلا آیا. آج چلے جاؤ گنبد خضرا کے پاس، کتنے لوگ پیٹھ دکھائے کھڑے آئے. میں نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو جب مدینے میں انتظامیہ بوجہلیوں کے ہاتھ میں ہو تو جو کچھ ہو جائے کم ہے. ہم ادب سے کھڑے ہو کر صلوات و سلام پیش کرتے ہیں، وہ پیٹھ دکھائے ہوئے کھڑے رہتے. لیکن آپ نے یہ محسوس کیا کہ کنکریوں نے کن حالات میں کلمہ پڑھ دیا تھا؟ یقیناً ابو جہل ایک ناکامیاب بشر نکلا، ایک ناکامیاب انسان نکلا، مگر اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے پوری دلچسپی سے، پورے یقین کے ساتھ رسول کا کلمہ پڑھ لیا. لیکن کنکریاں جو پڑھی گئی ہیں وہ کسی وفادار کی مٹھی میں رہ کر نہیں. کلمہ اسلام آباد میں پڑھتے ہو، میرپور میں پڑھو گے، کراچی کے ماحول میں پڑھو گے، یا ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس قصبے میں پڑھو گے،
کیا بہادری! کنکریوں سے درس لو کہ جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا تو کسی مسلمان کی مٹھی میں نہیں تھی، کسی سرپرست کی مٹھی میں نہیں تھی، کسی حامی کی مٹھی میں نہیں تھی، کسی متفق کی مٹھی میں نہیں تھی، کسی وفادار کی مٹھی میں نہیں تھی۔ ابو جہل کی مٹھی میں ہے، ابو جہل کی پکڑ میں ہے، ابو جہل کی گرفت میں ہے، ابو جہل کے کنٹرول میں ہے، ابو جہل کے قبضے میں ہے، ابو جہل کے اختیار میں ہے، ابو جہل کے چنگل میں ہے، ابو جہل کی مٹھی میں ہے۔ لیکن جب رسول کی عزت و آبرو پر حملہ ہو گیا تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، اس نے نہیں دیکھا میں کس کے شکنجے میں ہوں، اس نے نہیں دیکھا کون سی آب و ہوا میں ہوں، اس نے نہیں دیکھا کس ایٹماسفیئر میں ہوں، اس نے نہیں دیکھا میری نیشنلٹی کہاں کی ہے، اس نے نہیں دیکھا میری قومیت کہاں کی ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ حکمت کیا کہتی ہے، اس نے نہیں دیکھا مصلحت کیا کہتی ہے۔ پیغمبر کی آبرو پر اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیا معمولی کنکریوں نے۔